الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری عنایات پر خدایا ہم جو بھی کریں پھر بھی انحصار کس بات پہ؟ اللہ کی عنایت پہ۔ اگر اس کی رحمت اور عنایت نہیں ہوگی تو ہم پہاڑ بھی عبادتوں کے اکٹھے کر لیں۔ چند دن پہلے بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ 450 سال سجدے میں عبادتیں کرنے والا بھی وہاں جا کے اڑ گیا اور اسے ماننا پڑا کہ یا اللہ اپنی عبادت کے بل ہوتے نہیں، تیری رحمت کے بل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے ایک رمضان گزارا تو کیا گزارا، ہم نے اس میں عبادت کی تو کیا کی، ہم نے تو عبادت سیکھی بھی نہیں ابھی پوری طرح۔ ابھی ہمیں اتنا سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کے باوجود ہمیں آج تک ابھی اتنا پتہ نہیں چل سکا کہ محفل میں آداب کیا ہیں۔ اگر ہم لیٹ آئے ہیں تو ہمارا کام پیچھے بیٹھنا ہے یا آگے آنا، یا کوئی آپ کو انتظامیہ پیچھے بٹھا رہی ہے تو آپ کا لڑائی کر کے آگے آنا کام ہے، یا جہاں جگہ دی جا رہی ہے وہاں بیٹھنا کام ہے۔ ابھی تو ہم یہاں تک بھی نہیں پہنچے، تو ہم اللہ کے بارگاہ میں یہ کیسے دعوے لے کے بیٹھ سکیں گے کہ ہم نے جو کیا وہ واقعی قابل قبول ہو گیا؟ ابھی تو ہمارے اندر بڑی میں ہے، بڑی انا ہے، بڑی اکڑ ہے، بڑی جہالت ہے۔ اس کو ختم کرنے میں ابھی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا۔ ہمارا محفلوں میں آ کے اصل لنگر، اصل خوراک، اصل غذا یہ ہوتی ہے جو ہمارے کانوں کے راستے سے جاتی ہے، اور ہم آج بھی اس بات پہ لڑنے لگ جاتے ہیں کہ وہ لنگر جو ہمارے منہ سے اندر میدے میں جاتا ہے وہ اگر نہیں ملا تو تھوڑا مل گیا تو ہم انتظامیہ کے بال کھینچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ابھی کتنا سیکھا ہے یہ سارا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ پکارنے کی ضرورت ہے کہ تیری عنایات پر خدایا نگاہ سب کی لگی ہوئی ہے۔ تیری عنایات پر خدایا نگاہ سب کی لگی ہوئی ہے، اور تیری عنایات کی بدولت سبھی کی بگڑی بنی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے پہ بات ہو تو کچھ بھی نہ حاصل ہو، ہمارے پہ بات ہو تو ہم آج بھی خالی آتے ہیں، لیکن بس ہمارا رب تو بڑا کریم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ آیا تو ہے نا، وہ الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا جیسا بھی ہے آ تو گیا نا، چلیں اب میری بارگاہ میں آ گیا تو آہستہ آہستہ یہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا۔ وہ ہمیں رد نہیں کرتا، ہمیں دھتکارتا نہیں، ہمیں اپنی بارگاہ سے اٹھا نہیں لیتا، ہمیں ہر حال میں وہ قبول فرماتا ہے۔ تو آسمان و زمین کا رب ہے۔ اے اللہ، اے خالق و مالک، اے ہمارے کریم، تو آسمان و زمین کا رب ہے تو سبھی کو مولا تیری طلب ہے۔ تو آسمان و زمین کا رب ہے، سبھی کو مولا تیری طلب ہے۔ تیری غلامی میں تیرے بندوں کو دو جہانوں کی خسروی ہے۔ یعنی تو اگر دنیا کو بتا دے کہ ہم تیرے غلام ہیں، تو دنیا کو بتا دے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی بادشاہ بن جائیں گے۔ اور تو حی قیوم ہے الہی، تو حی قیوم ہے الہی، ہے چار سو تیری بادشاہی، تمام عالم ہے تیرا یا رب، تو سارے عالم کی روشنی ہے، تو سارے عالم کی روشنی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اب یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں اس طلب اور اس طلب کے ساتھ ہمیں حاضر رہنا ضروری ہے۔ ہر سال میں اس بات کی تاکید کرتی ہوں کہ خدارا رمضان کے پہلے دنوں میں یا پھر رمضان سے بھی پہلے اپنی مصروفیات کو کلوز کرنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ جو آسمانوں سے زیادہ عظمتوں والا عشرہ ہے جس میں ہر ایک رات چھوڑ کر اگلی رات میں
آپ کو جاگنے سے معراج مل سکتی ہے۔ ہر ایک رات چھوڑ کے اگلی رات میں جاگنے سے آپ کو شب قدر کی دولت مل سکتی ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ایک رات کو پانے کا یہ طریقہ ہے، تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہیے تاکہ رات آئے تو ہم اچھی عبادت کر سکیں۔ دن کو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو راحت دیں، آرام دیں، زیادہ نہ تھکائیں تاکہ رات میں زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ سکیں، اور پھر ان چیزوں کے طریقے سے اپنے رب کو راضی کریں کہ یہ جو ماہ مقدس اب کیا کر رہا ہے، اب اس نے سامان لپیٹنا شروع کر دیا۔ جب یہ مہینہ اپنا سامان لپیٹنا شروع کرے تو ہمارے اندر تو ہمارے سینے تو ابلنے لگ جانے چاہیے، ہائے وہ ماہ مقدس جو کیا کیا ہمارے لیے لایا تھا، یہ واپسی کی تیاری کر رہا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے ہم اپنے کاج بٹن پہ لگ جاتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں کی سلائیوں پہ لگ جاتے ہیں، ہمارے چکر بازاروں کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا کیا ہم نے، وہ جو 20 دن پیچھے محنت کی اس میں سے بہت سارا ہم اس آخری عشرے میں اپنی بے وقوفیوں اور غفلتوں کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس ماہ میں اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور پابند کریں، اور جوڑیں، اور منسلک کریں، اور جو جو اس آخری دنوں سے حاصل کر سکتے ہیں اسے اپنی جھولیوں میں ڈال دیں، یہ سوچ کے کہ بس اب یہ ختم ہونے والا ہے، جلدی سے اٹھا لو، جلدی سے لے لو، جلدی سے سنبھال لو، یہ کیفیت ہماری بن جانی چاہیے۔ سامعات محتشم، کل کا جمعۃ المبارک، آخری جمعۃ المبارک کو قضا عمری کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے میں تو ہر سال بلا ناغہ بیان کرتی ہوں، لیکن چونکہ ہر سال نئے لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس اس بات کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ذمہ داری ہے کہ ہر سال بیان کیا جائے۔ قضا عمری کے لیے ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ ہم ایک دن قضا عمری پڑھ لیں گے تو ہماری ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں، اور پھر ہم دھڑا دھڑ جو سارا مہینہ بھی نہیں آئے گا وہ آخری جمعے والے دن آئے گا قضا عمری کے لیے۔ میں نے بچپن سے اب تک دیکھا، جب ہوش نہیں سنبھالا تھا تب سے لے کے اب تک یہ دیکھا کہ ایسا ہی ہے، اور یقیناً آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ تو کیا ہمارا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ 5 وقت گرمی، سردی، سفر، حضر، سب میں اتنی پابندی کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی کبھار سال میں دل کرے تو پڑھو، نہ کرے تو نہ پڑھو، اذانیں دینے والے بھی دل کرے تو دیں، نہ دل کرے تو نہ دیں، جماعت کروانے والے بھی دل کرے تو جماعت کروا لیں، نہ کرے تو نہ کروائیں۔ تو جب آخری جمعۃ المبارک آئے ساری دنیا مسجدوں میں، عیدگاہوں میں جا کے قضا عمری پڑھے اور بات ختم۔ لیکن کہیں ایسا سسٹم آپ نے سنا، پڑھا، دیکھا؟ نہیں۔ تو پھر ہم نے یہ سارا طریقہ کیوں وضع کر دیا ہوا ہے؟ میں تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگ مسئلے کو سمجھنے کی بجائے اس کو ڈھکوسلا بنا لیتے ہیں۔ بات کسی اور مقصد کے لیے بیان ہوتی ہے، لوگ اس کو کسی اور مقصد کی طرف لے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہر عالم دین یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر چیز کا اجر، ہر کام کا اجر، ہر عمل کا اجر 70 گنا یا 70,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم تھوڑا بھی عمل کریں گے تو ہمیں اجر بہت زیادہ مل جائے گا۔ اس بات کو بیس بنا کر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم قضا عمری میں ایک دن جا کے 5 نمازیں عشاء کے وتروں سمیت پڑھ لیں گے تو
ہمارا کام بن جائے گا. ہمیں اتنے یعنی 70 سالوں کی جو عبادت ہے اس کا ثواب تو جب مل گیا پھر ہمارے ذمے سے نمازیں ثابت ہو گئی. حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ اس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بندہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے. تو کیا وہاں پر کسی نے یہ کیا کہ ایک نماز پڑھی تو 10 کا ثواب تو مل گیا، تو 2 دن میں ایک پڑھ لو، 5 آج کی 5 کل کی پوری ہوگی، تیسرے دن جا کے پھر ایک پڑھ لیں گے؟ کبھی دیکھا ایسا؟ نہیں ہوا نا. تو پھر قضاء عمری میں اگر 70 سال کی نمازوں کا ایک دن میں ثواب مل جاتا ہے تو پھر یہاں سے ہم یہ کیسے اخذ کر لیتے ہیں کہ ایک دن پڑھنے سے 70 سال کی نمازیں تو خلاص ہو گئی، تو اب آگے 70 سال بعد جو ہے وہ پھر کبھی باری آئے گی، تو ہر سال ہم یہی کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹرکھاتے رہتے ہیں. یہ نظام سراسر غلط ہے. دیکھیے 2 طرح سے علماء نے اس کا طریقہ لکھا ہے نماز کا. ایک یہی کہ 5 نمازوں کے فرض اور عشاء کے ساتھ وتر، یہ اگر ایک دن میں آخری جمعۃ المبارک کو، جسے قضاء عمری کا جمعہ کہتے ہیں، اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس پر آپ کو 70 سال کی عبادت کا، 70 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو جس طرح وہاں 10 کا ثواب لے کر آپ ہر کام کرتے جاتے ہیں، تو اسی طرح 70 سالوں کا ثواب لے کے ہر نماز اپنی جگہ پہ پڑھتے جائیں گے. اگر صرف ایسا ہو سکتا تو پھر تو سارا نظام ہی دین کا تبدیل ہو جاتا. پھر اتنی سخت پابندی 5 نمازوں کی، 5 جماعتوں کی، بارش ہے، کیچڑ ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اور طلب آتا ہے نا جنگ خندق کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کھود رہے تھے تو سارا وقت وہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اس کی حکمت تھی کہ ظہر، عصر، مغرب اور ادھر عشاء کا وقت ہوا پڑا تھا کہ یہ پیچھے والی 4 نمازیں، یہ 3 نمازیں وہ اور آگے عشاء کی 4تھی نماز، یہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی. یہ ساری نمازیں قضا ہو گئی. جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، مطلب عشاء کا وقت چل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال اذان کہو، یعنی آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے، اذان کہو. حضرت بلال نے اذان کہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا. نماز پوری ہو گئی. حضور نے فرمایا بلال اذان دو. بلال پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر اذان دی. صحابہ نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. نماز ختم ہو گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اذان دو. بلال نے پھر اذان دی. حضور نے پھر جماعت کروائی. صحابہ نے مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا بلال اذان دو. حضرت بلال نے اذان دی. آقا علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی. اب اسی چیز کے پیش نظر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آخری جمعۃ المبارک کو یا لوگ یا علماء جمع ہو کر اذان کے ساتھ یہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ جائز ہے. مگر جائز کس لیے ہے کہ آپ کو 70 سال کے برابر ثواب ملے، اللہ کی ناراضگی دور ہو، آپ کو اس کا اجر ملے. تو آپ کا وہ جو اجر کم ہوا ہے اس کی جگہ پہ یہ اجر ڈال کے آپ کی کچھ نہ کچھ ریکوری ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا آپ کے ایسا کرنے سے آپ کی نمازیں آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی. اگر ذمے سے ساقط ہوتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اسی رات میں 5 اذانیں 4 اذانیں دلا کے 4 نمازوں کی جماعت کروائی۔ وہ اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیات میں تھا، آپ نے وہ کروایا، لیکن کس کے لیے تھا؟ امت کی تعلیم کے لیے۔ تو جو نماز چھوٹ گئی ہے وہ نماز ساقط نہیں ہوگی۔ جس طرح اقیم الصلاۃ کے ساتھ ہمارے اوپر نمازیں فرض ہوتی ہیں نا، ادا نمازیں، اسی اقیم الصلاۃ کے ساتھ ہماری قضا نمازیں ادا کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ ان سے چھٹکارا کسی صورت میں نہیں ہے۔ نمازیں، زکوٰۃ، حج، روزہ یہ فرض ہیں، تو یہ ہمارے اوپر اللہ کے قرض ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ قرض ہیں۔ جب تک قرض دیا نہیں جاتا ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ کہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر وعدے سے ہٹ کر آپ لیٹ ہو جائیں، قرض نہ دے سکیں، تو جس نے قرض لینا ہے اس کو غصہ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کیا کہیں گے جا کے اسے کہ بھئی ہم سے قرض ادا نہیں ہو سکا ٹائم پہ، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ کس بات کی معافی؟ کس بات کی معافی؟ آپ مجھے معاف کر دیں، میں ٹائم پہ قرض ادا نہیں کر سکا، لیٹ ہو گیا۔ قرض وصول کرنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب وہ آ کے تالیاں بجانے لگ جائے کہ میرا قرض معاف ہو گیا۔ کس چیز کی معافی ملی؟ وہ جو قرض خواہ کو وقت پہ آپ نے ادا نہیں کی تھی، اس کو جو غصہ، جلال، غیظ، غضب آیا تھا، آپ کی معافی مانگنے سے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اس نے آپ کو مہلت دے دی، اس کا غصہ جاتا رہا، اس نے آپ کی مجبوری کو دیکھا، معاف کیا، لیکن اب آپ کسی صورت میں بھی اس سے یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ مجھ سے قرض معاف ہو گیا۔ آپ نے جس انداز سے بھی قرض دینا ہے وہ واپس کرنا ہے۔ تو یہ جو قضا عمری والے دن ہم نماز ادا کریں اس انداز سے، یا پھر ہم جو دوسرا انداز میں نے آپ کو کئی مرتبہ پہلے بیان کیا، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے جو بیان کیا کہ نماز ظہر اور عصر کے درمیان 12 نفل 4 کی نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی اور آخری 3 کل، یہ سب ایک بار پڑھنے ہیں۔ آیت الکرسی پھر آخری 3 کل ایک بار ہر رکعت میں پڑھنے ہیں، اور 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، یعنی 3 مرتبہ 4 نفل آپ نے نیت کرنے ہیں۔ یہ 12 ہو جائیں گے۔ پڑھنے کب ہے؟ ظہر اور عصر کے بعد۔ اور یہ جو میں نے 5 نمازیں بتائیں کہ اگر کوئی مسجدوں میں علماء پڑھاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ کے پڑھائیں گے تو یہ طریقہ ہوگا، اور وہ بھی جمعے کی نماز کے بعد ہوگا۔ مرد پہ چونکہ جمعہ فرض ہے، جمعے کی نماز کے بعد ہوگا۔ اب یہ نفل اگر پڑھے جائیں گے تو یہ بھی ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان پڑھے جائیں گے، ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان۔ ان سے کیا ہوگا؟ ان سے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، یہ پیش کر کے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نمازیں اب تک ہم قضا نہیں کر سکے، ان پر جو تیرا غصہ اور جو تیرا غضب ہے اس سے تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم اپنے ساتھ ساتھ تیرا قرض ادا کرتے رہیں گے، اور آدمی اپنی نمازوں کا مکمل حساب کر کے ان کو قضا کرتا رہے، تو اس نماز کی یہ حیثیت ہے۔ یعنی جب آپ کو 70 سال کی نماز ادا کرنے کا ایک اس دن میں ثواب ملے گا، تو وہ ثواب جب آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کی وجہ سے اللہ کا غصہ کم ہوگا، آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان میں کمی آئے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ یہ آپ ہر سال پیش کرتے رہے، مگر پورے سال میں آپ اللہ کی قضا نمازیں ادا کرتے رہے۔ یہ طریقہ ہے قضا عمری کا۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات کہ میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی نماز تسبیح پڑھی جاتی ہے، عموماً رمضان میں پہلے ٹائم نماز تسبیح پڑھائی جاتی ہے، کہیں 8 بجے، کہیں 9 بجے، کہیں 7 بجے، کہیں فجر کی نماز کے بعد، کہیں 11 بجے۔ عام طور پہ خواتین روزوں میں پہلے وقت میں ہی نمازیں پڑھتی ہیں۔ اب جہاں جہاں نماز تسبیح پڑھی جا رہی ہے وہاں وہاں لوگ قضا عمری پڑھ رہے ہیں۔
وہ نماز پڑھنے ہیں 5 تب بھی یا نفل پڑھنے ہیں تب بھی، جبکہ جو علماء نے طریقہ بتایا اور جو وقت اس کا دیا گیا وہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد۔ اب بتائیے کہ ہم نے اپنی مرضی کا کتنا اسلام بنایا ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان ویلے ہو کے آئے ہیں تو کام اگا کے جاؤ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اسے قبول کر لے یا نہ کرے، ہم تو اپنا کام کر کے جائیں نا۔ تو یہ انتہا درجے کی جہالت اور انتہا درجے کی لاپرواہی اور دین کے اندر اپنی طرف سے دخل اندازی جو اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں۔ اب یہاں اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ اور غضب بڑھتا ہے کہ میرے بندو کو نہ میری دی ہوئی ترتیب کا احساس ہے اور نہ میرے مصطفیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب کا خیال۔ لہذا جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اگر قضا عمری کے لحاظ سے کوئی نماز ادا کرنی ہے تو وہ کب کرنی ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد، چاہیں تو ظہر کے فوراً بعد کریں، چاہیں تو ظہر کے بعد کچھ وقفہ ڈال کے عصر کی نماز سے پہلے کریں، یا دونوں درمیان نمازوں کے درمیان میں کسی ٹائم میں کر لیں۔ آپ کے پاس یہ سارا وقت ظہر پڑھنے کے بعد سے لے کے عصر شروع کرنے تک جو ٹائم ہے، یہ بیچ کا سارا ٹائم آپ کے پاس ہے، اس میں آپ نے قضا عمری نماز پڑھنی ہے۔ اور کس نیت سے پڑھنی ہے؟ کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں کہ وہ جو مجھے نمازیں نہ پڑھنے کا گناہ ملا تھا، اللہ وہ گناہ میرا معاف کر۔ آپ کی نمازیں آپ کے ذمے سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ آپ کو میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ ہر ایک نماز کا بدلہ ایک فطرانہ ہے، ایک فطرانہ، بالکل یہ قرض آپ سے معاف نہیں ہے۔ اور یہ فطرانہ کب دینا ہے؟ جب ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ زندگی میں ہم نماز کا فدیہ نہیں دے سکتے، فطرانے کے برابر فدیہ تب ہوتا ہے جب زندگی میں آپ کی نمازیں نہیں پڑھی گئی۔ پہلی ذمہ داری آپ پہ یہ ہے، مجھ پہ بھی یہ ہے کہ میری نمازیں، آپ کی نمازیں اگر چھوٹی ہوئی ہیں تو ہم اپنی زندگی میں وصیت کریں، اس کی ٹینشن فکر رکھیں کہ اگر میں مر جاؤں اور میری نمازیں کلیئر نہ ہوں تو میرے اوپر رحم کیا جائے اور میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ وہ فدیہ کیا ہوگا؟ ہر نماز کے بدلے، فجر کے بدلے، آج کی بات لے لیتے ہیں، فجر کے بدلے 320 روپے، ظہر کے بدلے 320 روپے، عصر کے بدلے بھی اتنے، مغرب کے بدلے اتنے، عشاء کے بدلے، فرضوں کے بدلے بھی 320 اور وتروں کے بدلے بھی 320۔ یہ ایک دن کا جرمانہ ہے اللہ کے ہاں نمازیں ادا نہ کرنے کا۔ اور یہ کب دینا ہے؟ آج نمازیں قضا کر کے صبح نہ میں دے سکتی ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں۔ ہمارے ذمے کیا ہے کہ صبح ہم پچھلی نمازیں قضا کریں، مرنے تک نمازیں قضا کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وارث تھے۔ اسی کے لیے جب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں رقم بن جاتی ہے اللہ کا قرض، تو اللہ پھر بھی اپنے کرم کی بارش نازل کرتا ہے، اور وہ غریبوں کے لیے پھر بھی وہ ہیلہ اسقاط نکال دیتا ہے کہ ہیلہ اسقاط کر کے غریب آدمی کے اوپر سے قرض اتار دو، میں اسے قبول کر لوں۔ تو یہ مسائل کتنے ضروری ہیں اور ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، ان کو سیکھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ان کو کیے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ فرمائیے، ان کو سیکھیے۔ آپ نے ساری زندگی اس رٹے میں گزار دی کہ ہمیں تو نماز تسبیح پڑھائے گا تو ہم پڑھیں گے۔ آپ کو 1000 نہیں 1,00,000 بار یہ سکھایا گیا کہ خدا را اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ آپ اس نماز کے پیچھے پڑھ کے کہ کوئی پڑھائے تو ہم پڑھیں، اپنا وقت برباد نہ کریں، آپ کی یہ نماز نہیں ہوتی۔ لیکن میں پھر بھی آپ کو ہر جمعے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اجازت دے دیتی ہوں کہ جائیں اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو گائیڈ کریں، ان کو سکھائیں، ان کے اوپر رحم کریں، ان کو بتائیں کہ 1 بار 2 بار 4 بار آؤ، بار بار سیکھو، اسے یاد کرو، مگر سیکھنے کے بعد خود پڑھو۔ جب تک خود ادا نہیں کرو گے نماز تسبیح کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ آرام سے مصلی پہ بیٹھ کے 4 نفل پڑھ لو، ہر نفل میں ہر رکعت میں 50 بار کل شریف پڑھ لو، وہ تو آتی ہے نا۔
20 بار پڑھ لو، 25 بار پڑھ لو، 11 بار پڑھ لو. ایسی نماز تسبیح جو کسی کے ساتھ جڑ کے دو بندے چار اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے سے ان 4 نفلوں کا ثواب زیادہ مل جائے، تو وہ پڑھ لو. اللہ نے نماز تسبیح فرض تو نہیں کی، فرض فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کی فکر کرو. نماز تسبیح کی اتنی فکر کرنے کی اللہ نے کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں لگائی. ہاں پڑھو گے تو بے شمار ثواب ملے گا، لیکن غلط پڑھنے کے بھی کبھی ثواب ملا کرتے ہیں. کوئی بچہ پینسل کے ساتھ سارا پیپر برباد کر کے جا کے دے آئے ٹیچر کو، اور آ کے امید لگا کے بیٹھ جائے کہ مجھے 100 نہیں تو 90 نمبر مل جائیں گے، تو ملیں گے؟ یا غضب آئے گا اس استاد کا کہ تم نے اپنے پیپر کا بیڑا غرق کیا، سال بھی تباہ ہوا، سارے سال کی فیسیں بھی گئیں، وقت بھی گیا، کرائے بھی گئے، کچھ بھی پلے نہ پڑا، اور وہ بیٹھا ہوا کہ میں نے پیپر دے دیا ہے. آپ کی نماز تسبیح کا بھی یہی حال ہے. خود سیکھیے. اگر شوق ہے تو خود سیکھیے، اگر نہیں تو پھر اتنے ٹائم میں بیٹھ کے نفل پڑھیں، استغفار کریں، اپنے گناہ بخشوائیں. جو طریقہ کار ہماری عورتوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ سارا تماشا اور مذاق ہے دین کے ساتھ. اس سے خود بھی توبہ کریں اور دوسروں کو بھی توبہ کی دعوت دیں. آپ کو بہت محنت کے ساتھ یہاں تک لایا گیا ہے، اور اسی لیے جمعہ کے دن آپ کو نئے سرے سے بتا کے کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ خود کھڑے ہوں. اور ہم یہ ساری کوشش اس ماں کی طرح آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو ماں بچے کو چلانا سکھاتی ہے نا، جب تو بچہ روتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے نا پیچھے، ماں کھڑا کر کے یوں پیچھے بیٹھ کے ہاتھ کھڑے کرتی ہے کہ آؤ میں آگے سے پکڑ لوں، تو بچہ روتا ہے، چیختا ہے، وہ آگے قدم نہیں اٹھاتا. لیکن ماں ہر طریقے سے کوشش کرتی ہے کہ یہ قدم اٹھائے. تو 2 4 5 بار وہ روتا بھی ہے، گرتا بھی ہے، لیکن اس کی گرنے کو دیکھ کے ماں اس کو چلانا چھوڑ نہیں دیتی. ایسے ہی ہے نا، وہ چلاتی ہے، وہ گرتا ہے تو پھر بھی خوش ہوتی ہے. کیوں خوش ہوتی ہے؟ کہ ابھی یہ 2 4 بار گرے گا، 5ویں دفعہ خود چل پڑے. تو ہماری بھی محبت آپ کے ساتھ یہی ہے، ہم آپ کو خود کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ گرے پڑے غلط کریں، 2 4 بار کریں گے، اس کے بعد آپ خود چل پڑیں گے، اور اللہ کی بارگاہ سے وہ اجر لینے کے قابل ہو جائیں گے جو آپ کا حصہ اور آپ کا حق ہے. ہلا اسقاط کے بارے میں پوچھا ہے، یہ دفنانے سے پہلے ہی کرنا افضل ہے، اور اصل مقصد اس کا دفنانے سے پہلے ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آخرت میں جا کے اعمال اور عبادت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے. تو جب قبر میں جاتے حساب اور عذاب شروع ہو گیا اور اچھی طرح مار پڑ گئی، تو آپ کو 2 سال بعد جا کے یاد آیا کہ اماں جی کا ہلا اسقاط کروا دیں، تو اس مار کا ذمہ دار کون ہوگا؟ البتہ اگر آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا، اب بھی کر لیں. میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ متقی پرہیزگار نوجوان 14 دن طہارت کے مسائل میں اڑا رہا. تو ہمیں کیا پتا کہ ہم نماز کے مسئلے میں 50 سال اڑے رہے. لہذا جس وقت جس بات کا پتہ چلے فوراً اس کے اوپر عمل کر لیں اور مرنے والوں کے اوپر رحم کریں. جب بھی موقع ملے آپ کو دیتے جائیں گے تو وہ صدقہ بنتا جائے گا، اور ان کے اوپر جتنا صدقہ جائے گا اتنے گناہ کا بوجھ کم ہوتا جائے گا. لہذا جب توفیق ملے وہ کرنا چاہیے. ہم نغمہ قرآنی اور ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے. اللہ کرے کہ ہم خود دیوانے بن جائیں اور پھر دنیا بھی ہمیں دیکھ کے بانی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات
والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن الماعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العظيم. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، وہی کون؟ جو آگے والی لائن میں پارا لے کے بیٹھتے ہیں نا، وہ دوسری طرف منہ کر لیا کرے نا، پھر اس طرح بے ادبی ہوتی ہے، آپ کی بیک ہو جائے گی، تو پھر جو ممکنہ صورت ہے وہ واقع ہو جائے گی. اور وہی ہے جس نے پیدا کیے جنات، باغات. جنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنت، باغ. اگر چھوٹی تے کے ساتھ جنت ہو تو ایک باغ، اور لمبی تا کے ساتھ ہو جناتن یا جناتن تو پھر زیادہ باغ. جناتن باغات، معروشاتن کچھ چھپروں پہ چڑھائے ہوئے. چھپروں پہ چڑھائے ہوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وغیر معروشات، اور کچھ بغیر چھپروں کے. یہ مختلف عارضی طور پہ لکڑیاں جوڑ کے چھپر بنا کے لوگ بیلیں چڑھا دیتے ہیں نا، انگوروں کی بیلیں، یا نیچے نیچے پھیلائے ہوئے خربوزوں کی بیلیں، زمین کے اوپر بچھی ہوئی تربوزوں کی بیلیں، ان کے بھی تو یہ باغات ہوتے ہیں، تو یہاں وہ مراد ہے. اور جو کچھ بغیر چھپروں کے یعنی جو درختوں کے باغ ہوتے ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت، والزرع اور کھیتی، مختلفاً کے مختلف ہیں، اکلہ اس کے پھل، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہاً کچھ مشابہت رکھنے والے، وغیر متشابہ اور کچھ مختلف ذائقے میں. اس کی سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا جی. کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمر جب پھل لائے وہ، وآتوا حقہ اور اس کا حق دو، یوم حصادی جس دن وہ کٹے، یعنی پھل اترے جس دن، یا کھیتی جس دن کٹے. جیسے ہم فصلیں کاٹتے ہیں تو اس دن کیا کرو؟ اس کا حق ادا کرو. ولا تسرفوا، اور نہ اسراف کرو. اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی. انہ لا یحب المسرفین، کہ بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس بات سے کیا پتہ چلا ہے؟ یعنی اس کا حق دو. یہ جو پوائنٹ ہے نا، وآتوا حقہ یوم حصادی، جس دن پھل اترے یا جس دن کھیتی کٹے اس دن اس کا حق ادا کرو. اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق عشر ہے. یہ حکم ہے قرآن کریم میں جو ہمارے لیے سند اور نص ہے. یاد رکھیے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کا جسم ہے اس کی زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس علم ہے اس کی زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس مال ہے اس کی زکوٰۃ ہے، اور آپ کے پاس پیسہ ہے، زیور ہے، سونا چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ ہے. لیکن ہر زکوٰۃ کا نام مختلف ہوتا ہے. تو جو پھلوں، سبزیوں، کھیتیوں کی زکوٰۃ ہے اس کا نام عشر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ہاں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک سال میں جتنی بار بھی فصل آئے ہر بار اس کا عشر ہوگا. وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کا عشر ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں آپ نے ایک پودا لگایا اس کے ساتھ 8-10 امرود لگ گئے ہیں تو اس کا بھی عشر ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ کھیتیوں کی بات ہے. جو آپ نے کھیت لگا رکھے ہیں یہ ان کی بات ہے. ہاں اگر آپ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بار 10 امرود لگ لیں اگلی بار 30-40 لگ جائیں تو اس میں سے 1-2 کسی غریب کو دے کے دل خوش کر دیں. اس کا آپ کی کمائی اور آپ کی اس پیداوار میں برکت ہو جائے گی. لیکن جو پابندی ہے، پابندی یہ ہے کہ جو آپ کی کھیتیاں ہیں ان کے اندر تھوڑی فصل آئے
یا زیادہ آئے، سال میں 4 بار آئے یا سال میں 1 بار آئے، ہر بار آپ نے اس کا عشر ادا کرنا ہے۔ اب عشر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے پورا عشر، ایک ہے آدھا عشر۔ پورا عشر ہے 10واں حصہ، آدھا عشر ہے 20واں حصہ۔ 10واں حصہ کہاں ہے؟ جہاں آپ کے فصلیں خود بخود دریائی نمی سے یا پھر آسمانی بارشوں سے فصلیں اگتی ہیں، اور وہاں پہ جو چیز بھی اگتی ہے اس کا 10واں حصہ ہے۔ جہاں پہ کھاد ڈال کے ٹیوب ویل سے پانی خرید کے آپ وہ پانی لگا کے زمینوں میں پیداوار حاصل کرتے ہیں، جیسے ہمارے سارے علاقے ہیں، ان علاقوں میں جو عشر ہے وہ 20واں حصہ ہے۔ ان میں 20واں حصہ، 20 کلو میں سے 1، 20 بوری میں سے 1، 20 من میں سے 1، ہر 20واں حصہ آپ کو اس میں سے ادا کرنا ہے۔ یہ کھیتی کا حق ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اگر جتنا مال آیا آپ نے سارے کا سارا اپنے اوپر خرچ کر لیا، غریبوں کا حق، اللہ کا حق نہیں دیا، یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہماری ضرورت تھی، ہم نے زیادہ نہیں خرچ کیا۔ جسے اللہ نے فضول خرچی کہا وہ فضول خرچی ہی ہے۔ ہاں، فضول خرچی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو آپ کا حق نہیں تھا وہ بھی آپ نے اپنے اوپر صرف کیا۔ اگر 19 حق رب آپ کو دے رہا ہے تو اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا تو 20واں لے کے بھر جائے گا۔ آپ ان 19 میں برکت ڈالنے کے لیے 20واں حقدار کو دیں گے تو اس 19 میں ہو سکتا ہے 50 سے زیادہ کی برکت آ جائے، اور جب آپ نے 19 میں 20واں شامل کر لیا تو ہو سکتا ہے 19 کی برکت بھی چلی جائے، لیکن اللہ کے ہاں آپ فضول خرچ بولے جائیں گے۔ تو جس بندے نے صدقہ دینے سے اپنا ہاتھ روک لیا وہ بھی فضول خرچ ہے، اور جس نے غریبوں کا حق بھی خود کھا لیا وہ بھی فضول خرچ ہے، کیونکہ ہر بندے کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق مختلف طریقے سے رکھا ہے۔ تو جب آپ وہ نہیں دیتے تو آپ فضول خرچوں میں شامل ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ فضول خرچوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ لہذا آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے آپ فضول خرچ ہیں، اور آپ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو فضول خرچ نہیں ہے، وہ شکر ہے، وہ اظہار تشکر ہے۔ لہذا مصیبت آنے پہ، کسی پرابلم میں، کسی گناہ میں پڑ جانے پہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اپنا گناہ بخشواتے ہیں، اپنی مصیبت ٹالتے ہیں، تو یہ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ بھی آپ تو سارے کا سارے ہی لٹاتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی تو فضول خرچی ہے، بے شمار لٹانا، تو یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اگر کروڑوں اربوں بھی دیتا رہتا ہے تو وہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اور زیادہ لینے کے سامان ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور جو کچھ جانور جو ہیں، حمولتاً، حمول حمل سے، حمل کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، حمولتاً کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والے، وَفَرْشًا، اور جو زمین پہ لٹائے جاتے ہیں، یعنی جن کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے۔ کُلُوا مِمَّا، کھاؤ اس میں سے، رَزَقَکُمُ اللہ، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ ثمانیۃ ازواج، اللہ نے پیدا کیے 8 جوڑے۔ اب وہ 8 جوڑے کون سے ہیں؟ من الضأن اثنین، ایک جوڑا نر اور مادہ بھیڑ سے، ومن الماعز اثنین، ایک جوڑا بکری سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، الذکرین، کیا دونوں نر حرام کیے اس نے، ام الانثیین، یا دونوں مادہ؟ یہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے پابندیاں لگاتے تھے کہ جو کسی مادہ بکری، گائے، بھینس وغیرہ کے پیٹ میں ہے وہ کس کے لیے ہے، جو مر گیا وہ کس کے لیے ہے، بتوں کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، انہوں نے خود ہی اپنے حصے بنائے ہوئے تھے۔
تو اب اللہ پاک ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے تو یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں، ذرا بتاؤ کہیں سے بھی تلاش کر کے قرآن سے حدیث سے کہ کیا جو 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ خاص معروف جوڑے جو ہیں، 2 جو ہو گئے اس کے بکری اور بھیڑ کے، ابھی ان کی بات ہونے لگی ہے۔ اب بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کیا نر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا پھر دونوں مادہ کو؟ اللہ نے تو کچھ بھی حرام نہیں کیا۔ ام مشتملت، یا وہ بچہ کے مشتمل ہیں، علیہ جس پر، ارحام ان کے رحم، الانثیین دونوں ماداؤں کے، یعنی بکری اور بھیڑ کے رحم میں حمل میں جو بچے ہیں، کیا اللہ نے وہ حرام کیے ہیں؟ نہیں۔ نبئونی، اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کسی علم سے، بعلم، کوئی بھی علم اگر تمہارے پاس ہے نا جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے یہ حرام کیے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ نے ان میں سے کچھ بھی حرام نہیں کیا۔ تو پھر یہ ان کو جھڑکا جا رہا ہے کہ تم حرام کہاں سے ٹھہرا رہے ہو۔ آگے وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹ سے، اثنین 2 یعنی نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے سے، اثنین 2 یعنی نر اور مادہ، قُلْ الذَّكَرَيْنِ، اب بتاؤ کہ ان دونوں کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین یا دونوں مادہ، ام مشتملت علیہ یا وہ بچہ کے مشتمل ہے جس پر، ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم، یعنی گائے اور اونٹنی کے رحم میں جو بچے ہیں، کہ اللہ نے وہ حرام کیے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ام کنتم شہداء، یا کیا پھر تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ، جب اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا بہذا، اس کا، یعنی اللہ نے قرآن میں تو نہیں اتارا، تو کیا تم اللہ کی مجلس میں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی زبان سے یہ سن کے آئے ہو؟ تو تم اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام اور حلال قرار دے رہے ہو۔ فمن اظلم، تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا، ممن اس سے، افطرا جو باندھے، علی اللہ کذبا اللہ پہ جھوٹ، کیوں، لیضل الناس کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، اور وہ بھی بغیر علم کے، جہالت سے۔ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اس سے کیا سمجھ آئی؟ اللہ نے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی کہ یہ جتنے جوڑے میں نے پیدا کیے ہیں نا، میں نے ان میں سے کچھ بھی حرام نہیں کیا۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی مرضی سے کہاں سے حرمت کی دلیل لی، اور کس قاعدے کے مطابق تم نے فلاں فلاں کو حرام کیا، فلاں فلاں کو حلال قرار دے دیا۔ یہ جو آیت کریمہ آئی ہے، یہ جاہلیت کے ان لوگوں کے رد میں آئی ہے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے۔ اسلام میں احکام کا جب بیان آیا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑا کیا۔ ان کا خطیب تھا مالک بن عوف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی آپ نے ہمارے دین کے خلاف سب کچھ کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے بغیر کسی اصل کے چوپایوں میں، یعنی جانوروں میں سے چند قسمیں حرام کر لی ہیں، جبکہ اللہ نے تو 8 نر اور مادہ اپنے بندوں کے کھانے کے لیے بنائے اور کچھ بندوں کے نفع اٹھانے کے لیے بنایا، تو تم نے ان کو کہاں سے حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو حرام کیا ہی نہیں۔ ان میں نر کی طرف سے یا مادہ کی طرف سے اللہ نے کوئی حرمت نہیں رکھی۔ اب مالک بن عوف نے جب یہ سنا، اتنی گہری بات، تو وہ حیران رہ گیا اور آگے سے بول کچھ نہیں سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بولو، آپ بولتے کیوں نہیں؟ تم جو بڑی دلیلیں لے کے آئے ہو، تو اللہ نے تو یہ 8 نر اور مادہ اتارے ہیں اور ان کو ہمارے کام کے لیے، ہمارے وزن اٹھانے کے لیے، ہماری خدمت کے لیے، ہمارے کھانے کے لیے بنایا،
تو تم بتاؤ کہ تم نے کہاں سے یہ دلیل لی ہے کہ ان میں سے فلاں حرام ہے فلاں حرام ہے؟ اب وہ حیران رہ گیا، آپ کو بول ہی نہیں سکتا تھا کچھ۔ اگر یہ کہتا کہ بھئی نر حرام ہے مادہ حرام نہیں ہے، تو اللہ نے تو دونوں کا بتا دیا، نر اور مادہ کا اکٹھا ذکر کر دیا۔ اگر کہتا مادہ حرام ہے نر حرام نہیں، تب بھی دونوں کا ذکر آ گیا، اب اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر وہ کہتا کہ یہ دونوں حرام نہیں ہے، جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے، تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی حرام نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اس کی جو دلیل تھی وہ باطل ہو گئی، اور اس کے پاس بولنے کو باقی کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد آگے یہ بھی فرما دیا کہ بھئی قرآن میں تو میں نے یا کسی کتاب میں تو میں نے یہ اتارا نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم کہیں ڈائریکٹ آ کے مجھ سے سن کے چلے گئے ہو، تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ بیان کر دو۔ اب یہ بھی سارا ان کا جھوٹ تھا، کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہے، تو اللہ پاک نے اس کامل طریقے سے ان کے اس باطل عقیدے اور باطل حکم کو رد کر دیا کہ اب ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ اللہ پاک ظالموں کو ہدایت دیتا ہی نہیں، اور اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ انہیں فرمائیے لا اجدو، میں تو نہیں پاتا اس میں ما اوحی الیہ، جو میری طرف وحی ہوئی ہے، یعنی قرآن کے اندر میں تو ایسی کوئی بات نہیں پاتا کہ محرمن، کہ حرام ہو یا حرام ہوا ہو، علی طاعم، کسی کھانے والے پر، طاعم، طعام کھانے کو کہتے ہیں، طعام بھی کھانے کو کہتے ہیں، لیکن طاعم کھانے والے کو کہتے ہیں، کسی کھانے والے پر یا طعام ہو اس کا کھانا، الا مگر ان یکون میتتن، یہ کہ مردار ہو۔ اللہ نے کھانے والوں پر مردار کھانا حرام کیا، اس کے سوا تو کچھ حرام نہیں کیا۔ او دمن، یا پھر خون، وہ بھی مسفوحن، جو بہتا ہوا خون ہے، کل بھی بات ہوئی تھی اس پہ، بہتا خون حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے۔ فَإِنَّهُ، وہ کیوں حرام کیے ہیں؟ اس لیے کہ رجسن، وہ سخت گندے ہیں، اور فسق، یا پھر نافرمانی کا باعث ہو تو پھر وہ حرام ہے۔ احل لغیر اللہ، نافرمانی کا باعث کیا ہے؟ کہ نام پکارا گیا ہو جس پر غیر اللہ کا، یعنی وہ جو بتوں کے نام لے کے ذبح کرتے تھے نا جانور، تو وہ حرام ہو جاتا ہے، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہوگا۔ فرمایا گیا کہ فمن اضطر، پھر وہ بندہ جو مجبور ہو جائے، غیر باغی، نہ کہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادٍ، اور نہ حد سے بڑھنے والا۔ کیا مطلب؟ کہ مردار اس بندے کے لیے حلال ہوگا جس نے اپنی جان بچانی ہے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں رہا۔ یہ واقعات تو آپ سن چکے ہیں نا کئی مرتبہ تقریروں میں، بیانات میں، کہ جب بندے کی جان جا رہی ہو، اگر وہ 2 نوالوں سے بچے تو وہ 3 نہ کھائے، اگر 3 سے بچے تو وہ 4 نہ کھائے، ہاں اتنا کہ وہ جس سے اپنی جان بچا سکے، اس کی سانس بحال ہو سکے، اتنا اس کو اس وقت میں، کہ جب پوری کسی جگہ پہ زندگی میں، دنیا میں اسے کوئی بندہ حلال مہیا کرنے والا نہ رہے، تو اس وقت وہ حرام کھا کے اپنی جان بچائے۔ تو یہاں پہ اللہ نے واضح فرما دیا کون سی چیزیں حرام ہیں: مردار، رگوں کے اندر بہنے والا خون، سور کا گوشت، اور نافرمانی کا جانور۔ نافرمانی کا جانور جس پہ اللہ کے سوا کسی کا نام لے کے ذبح کیا گیا، یہ 4 چیزیں حرام ہیں اللہ کی طرف سے، باقی کچھ حرام نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبور ہو جائے، جو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ وہ پھر اس مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے کہ اس کی عادت بنا لے اور پیٹ بھر کے بریانی کی پلیٹ کی طرح وہ کھا جائے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، نہیں، وہ اتنا حساب رکھے گا کہ 3 نوالے کھانے سے اس کی جان بچ جاتی ہے تو 4تھا کبھی بھی نہ کھائے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ کا مواخذہ نہیں ہے، ان کو معافی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی جانور اللہ پاک نے ان میں سے حرام نہیں کیا جو انہوں نے حرام کر رکھے تھے۔
وعلی الذین ہادوا، اللہ نے اب وضاحت فرمائی کہ ہم نے ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرمنا حرام کیا تھا کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقر، اور گائے سے، والغنم، اور بکری سے، حرمنا، ہم نے حرام کی تھی، علیہم، ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربی۔ یہودیوں کے ہاں ان کے مذہب میں ہر ناخن والا جانور حرام تھا، اور بکری اور گائے کی جو چربی ہوتی ہے، بہت بہت چربی لگی ہوتی ہے گوشت کے ساتھ، وہ چربی حرام تھی۔ اور کہا کہ الا ما حملت، مگر جسے اٹھا رکھا ہو، ظہورہما، ان کی پشتوں نے، یعنی جو پشت کی ہڈیوں کے ساتھ چربی لگی ہو وہ حلال تھی، اویل حوایا، یا جو آنتوں کے ساتھ جڑی ہوئی چربی ہوتی ہے وہ بھی حلال تھی، او مختلط بعظم، اور جو ہڈیوں کے ساتھ اس طرح جڑی ہو کہ اس کو نکالنا مشکل ہو، وہ چربی بھی ان کے لیے حلال تھی، باقی حرام تھا۔ ذالک جزیناہم، اور یہ بھی کیوں حرام کیا تھا، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، ان کی سزا کی وجہ سے حرام کی تھی۔ کیوں؟ ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم، اللہ فرما رہے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ جی، تو فَإِن كَذَّبُوكَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اگر یہ یہودی اس کے خلاف کوئی بات بتائیں، جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، تو اے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، کشادہ کھلی رحمتوں والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، کہ جو ان ساری باتوں کے باوجود جرم کرتا جائے گا، وہ رحمتوں والا تو ہے لیکن حد سے زیادہ جرم کرنے والوں پر پھر عذاب کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ سیقول الذین، اب کہیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا، اشرکو، لو شاء اللہ، کہ اگر اللہ نہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ اب اللہ پہ الزام لگ گیا۔ ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا، اور ہم حرام نہ ٹھہراتے، من شیء، کوئی شے، کذالک کذب، اللہ پاک وضاحت فرما رہا ہے کہ اسی طرح جھٹلایا تھا الذین من قبلہم، انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، حتی ذاقوا باسنا، حتیٰ کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب۔ اب یہ بھی انہی کے پیروں پہ چل پڑے ہیں تو یہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ قل، آپ فرمائیے، حل عندکم، کیا تمہارے پاس، من علم، کوئی علم ہے، وتخرجوہ لنا، تو پھر اسے نکالو ہمارے لیے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم کس علم کے تحت یہ سب کچھ کرتے ہو۔ ان تتبعون، تم نہیں پیروی کرتے، الا الظن، مگر صرف گمان کی، وان انتم، اور تم نہیں ہو، الا تخرصون، مگر اٹکلیں دوڑاتے۔ اٹکلیں دوڑانا کل بتایا تھا نا میں نے، ہاں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، جتنی عقل ہے اس کے مطابق خواہ مخواہ کے پہاڑ کھڑے کرتے رہنا اور بتنگڑ بناتے رہنا۔ اب یہ دیکھیے اللہ پاک نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ شروع آیت میں پیچھے سایقولو، سایقولو کا مطلب ہے کہ ابھی، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ یہ بھی کہیں گے، وہ وقت آئے گا، ابھی انہوں نے کہا نہیں، اللہ غیب کی خبر دے رہا ہے۔ یعنی مشرکین جو آئندہ کہنے والے تھے، جو کرنے والے تھے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا کہ اب جب ان سے بن نہیں پڑے گا نا، ان کا کوئی جھوٹ بھی کامیاب نہیں ہوگا، تو آخر کار یہ کہیں گے کہ جس طرح ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا، جب سارا نقصان کر بیٹھتے ہیں نا، کوئی چارہ نہیں رہتا، پھر کہتے ہیں اللہ نو انجی منظور سی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی آگے چل کے یہی اب کہنے والے ہیں، اب ان کی ساری باتیں تو جھوٹی ہو گئی ہیں نا،
ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو اب آخر پہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو ہمارے بڑے بھی شرک نہ کرتے۔ تو اللہ پاک نے ان کے جواب پہلے سے اپنے محبوب کو بتا دیے اور فرما دیا کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ ایسا کریں تو اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے کامل حجت ہے، کسی بندے کی کامل حجت نہیں ہو سکتی، کوئی کامل دلیل نہیں لا سکتا، اگر کوئی لا سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو فَلَوْ شَاءَ، پھر اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ، تو ضرور تمہیں ہدایت دیتا اجمعین سب کو۔ قل، آپ فرما دیجئے ہلم، لے کر آؤ تم شہداءکم، کیا کرو؟ اپنے گواہ لے کر آؤ۔ الذین یشہدون، وہ کیا کریں؟ وہ آ کے گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ اب پھر اللہ نے لاجواب کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ ابھی بھی کہتے ہو نا کہ یہ چیزیں جن کو تم نے، یعنی یہ بہت بڑا ایک فساد اور فتنہ تھا نا کہ وہ مسلمانوں کو آ کے ڈبل مائنڈڈ کرتے، ان کو گمراہ کرتے کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں اور تمہارے نبی نے حلال کر دی، اللہ نے تو یہ حرام کی ہیں، یہ ہمارے دین میں پہلے نبیوں میں حرام تھی۔ تو اللہ ساری یہ وہ کلیئرنس فرما رہا ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی بھی آگے چل کے یہ بات کریں یا کوئی پھر الزام لگائے تو پھر آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ کے اس بات پر جتنے گواہ ہیں نا بڑے بڑے سردار، ان سب کو لے آؤ، وہ آ کے اپنی کتابیں لے کر توریت اور انجیل لے کر آئیں اور وہ آ کے گواہی دیں کہ یہ چیزیں اللہ نے اس کے اندر حرام کی ہیں۔ فَإِن شَاهِدُوا، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ کبھی بھی گواہی نہ دیجئے ان کے ساتھ کہ وہ ان کی جھوٹی گواہی ہوگی، کیونکہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اسے کون سا اللہ کا ڈر ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آج ہمارے درمیان اٹھ کے جھوٹا قرآن اٹھا لیتے ہیں، دنیا جانتی ہے نا کہ وہ جھوٹا اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو کافر و مشرکوں کو کیا ڈر تھا کہ وہ آ کے جھوٹی قسمیں کھا لیں۔ تو وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کیجیے احواء الذین، ان کی خواہشوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، والذین لا یؤمنون، وہ سب لوگ ایمان نہیں لائے، بالآخرۃ، آخرت پر، وہم بربہم، اور وہ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ کسی کو بھی جب آپ معبود بناتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو اللہ کے برابر کا مرتبہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے سے منع کر دیا کہ یہ لوگ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا لیں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ انہوں نے قسم کھائی ہے تو یہ سچے ہیں، یہ پھر بھی جھوٹے ہوں گے۔ لیکن آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ ان کی جھوٹی گواہیوں پر ان کے ساتھ تائید نہ کریں اور ان کے ساتھ گواہی نہ ملائیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، نہ ان کی خواہش کے پیچھے چلیں نہ ان کی بات مانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جتنی بھی خواہشیں ہیں وہ ساری باطل ہیں اور سب جھوٹی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن نے جھوٹی گواہی سے منع کیا اور قرآن نے جھوٹی گواہی کو باطل کہا۔ اور میرے خیال میں جو تجربہ کار اور زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زندگی میں بڑے ایسے موقع دیکھتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے، وہ بے شک 50 سال کے بعد جا کے ہو، لیکن اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے لیے سخت ترین وعیدیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر جو بندہ کسی جھوٹے کا ساتھ دیتا ہے۔ اب جھوٹے کا ساتھ صرف عدالت کی بات نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کی بھی بات ہے، وہ آپ کے اسکول کی بھی بات ہے، وہ آپ کے کالج کی بھی بات ہے، وہ آپ کی پینسل کی بھی بات ہے، وہ آپ کی شارپنر کی بھی بات ہے، وہ آپ کی کاپی کی بات ہے، وہ آپ کے زیور کی بات ہے، وہ آپ کی زمین کی بات ہے۔ یعنی ایک پینسل کے سکے سے لے کے مربع زمینوں کے جو ہیں ان سب کے اندر حکم ایک ہی ہے کہ آپ کی جھوٹی گواہی آپ کو برباد کر دے گی۔ آپ اگر کسی کو وقتی سزا یا ڈانٹ ڈپٹ سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ پینسل اس نے نہیں چرائی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے چرائی ہے، چرانے والے کو بھی پتہ ہے اس نے چرائی ہے، تو آپ نے اپنی آخرت برباد کر دی، آپ نے اپنی دنیا برباد کر لی، اپنا ایمان برباد کر لیا۔ سامنے چیز کیا ہے؟ ایک پینسل کا سکہ یا ایک شارپنر یا ایک پین یا ایک کاپی یا ایک کتاب، مگر آپ نے اپنا کچھ نہیں چھوڑا۔ اور دوسری طرف وہی حال اس کا ہے جس نے جا کے مربوں کے حساب سے زمینوں کی جھوٹی گواہیاں دیں اور غلط بندوں کے نام زمینیں لگوا دیں یا غلط لوگوں کو قبضہ دلا دیا، اپنا حرام کھانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اس نے جھوٹی گواہیاں دے دی۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم بندے کی مدد کی، اسے پتہ ہے کہ یہ باطل پہ ہے، یہ غلط ہے، مگر اس نے پھر بھی اس کی مدد کی۔ کیوں مدد کی؟ کہ اس کی مدد کی وجہ سے جو اس کا سچ تھا وہ غلط ثابت ہو جائے۔ اس نے مدد کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالی اور رسول کے ذمے سے بری ہے۔ اب نہ اللہ اس کا ذمہ دار ہے، نہ رسول اس کا ذمہ دار ہے۔ تو بتائیے جو اللہ اور اس کے رسول سے ذمے سے نکل گیا، ایک باپ ہے نا، باپ کی آپ نافرمانی کرتے ہیں نا، تو وہ 10 بندوں میں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے ذمے سے گیا، میں نے اس کو آگ کر دیا، آج کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ہر بندہ شیر ہو جاتا ہے، وہ اسے پکڑ کے جوتے مارے، وہ اسے قید کرے، وہ اسے قتل کر دے، اسے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی نے نہیں آنا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جس کے بارے میں اللہ کہہ دے گا میرا ذمہ کوئی نہیں، رسول کہہ دے گا میرا ذمہ کوئی نہیں، بتائیے زمینوں کے اوپر، زمینوں کے نیچے، آسمان کے اوپر، آسمانوں سے اوپر کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں کوئی طاقت اس کا ذمہ قبول کر لے گی؟ یہ کس کا وبال ہے؟ آپ نے تو اپنی دوستی نبھائی، آپ نے ایک کتاب، ایک کاپی اور ایک کاغذ پینسل کے لیے ایک باطل کا ساتھ دے کے اس کو بچایا، اپنا کیا چھوڑا؟ اور آپ نے کسی کی زمین کسی غلط کے نام لگوا کے کتنا کھا لیا ہوگا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ، مگر اپنا بچایا کیا؟ آپ نہ اللہ کے رہے نہ رسول کے رہے، تو کہاں جائے گے؟ پھر ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، کہ جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی، ہوتے ہیں نا کتنے لوگ بیچ میں گلی محلے سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، کسی نے جھگڑے پہ ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ کے شدید غضب میں رہے گا جب تک اس کی مدد چھوڑ نہیں دیتا۔ فرمایا قل تعالوا، آپ فرما دیجئے، اتل ما حرم، کہ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام کیا ہے؟ یہ کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو۔ تم گائے، بھینسیں، بکریاں اور ان کے حرام حلال میں پڑے ہوئے ہو، جو اللہ نے حرام کیا اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ اسے سنو، اللہ کس کو حرام کر رہا ہے؟ اللہ سب سے پہلے تم پہ حرام یہ چیز کر رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور تم نے تو جگہ جگہ پہ اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اس کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تم اس کے اوپر کتنی پابندی کر رہے ہو؟ ولا تقتلوا، اور اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ تم قتل نہ کرو اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی، غریبی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، وإیاہم، اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے۔ یہ تو تمہیں نہیں پتہ چلا ساری زندگی کہ اللہ نے یہ بھی حرام کی ہے۔ ما ظہر منہا، جو بے حیائی ظاہر ہو ان میں سے، وما باطن، اور جو چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس، اور مت قتل کرو اس جان کو، التی حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق، سوائے حق کے۔ ذالکم، یہ وہ باتیں ہیں،
वस्साकुम बिही, जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें अकल आए या ताकि तुम समझ सको। अच्छा, आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हराम और हलाल करने के अहकाम नाजिल किए हैं वो क्या है कि हराम 9 चीज़ें हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना हराम, माँ बाप के साथ भलाई ना करना हराम। और जो लोग माँ बाप को एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते और बुढ़ापा आ जाए तो सबसे बड़ा पागल उन्हीं को समझते हैं, ज़रा वो अपनी फ़िक्र कर लें कि अल्लाह ने उनके साथ भलाई ना करने को भी हराम करार दिया, तो गाली गलौज करने को हलाल क्या किया होगा। गरीबी के बायस औलाद को कत्ल करना ये हराम। औलाद को कत्ल करना मतलब आज जो ज़ाहरी तौर पर बच्चों के गले दबा के दरियाओं में डाल देते हैं और फांसियाँ दे देते हैं वो भी हराम। और जो औरतें गरीबी की वजह से अपने हमल ज़ाया करवा देती हैं वो भी औलाद का कत्ल है, वो भी हराम। अल्लाह फरमा रहा है कि पहले जो 2 तुम्हारे पास है और तीसरा पैदा नहीं करना चाहते, उन 2 को रिज़्क़ तुम देते हो या हम? अल्लाह जवाब मांग रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि वो जो पहले 2 हैं जिनके बाद तीसरे को पैदा करना नहीं चाहती तुम और उसे हमल में कत्ल कर देती हो, जरा बताओ कि उन पहले 2 को रिज़्क़ कौन दे रहा है? और फिर तुम्हें और तुम्हारे शौहर को रिज़्क़ कौन दे रहा है? और फिर तुम्हारे बापों और माओं को रिज़्क़ कौन दे रहा है? तो जब इतने टब्बर को अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है तो वो जो एक आ रहा है उसको नहीं देगा? हाँ, तो अल्लाह ने हराम करार दिया इसको। और चौथी बात, बेहयाई के काम करना हराम, खा वो खुलेआम हो या तन्हाइयों में छुप कर हूँ या रातों के अंधेरे में हूँ या मोबाइलों पे हूँ या अपने घरों में अलहदा बैठ के हूँ, किसी तरीके से भी होगा, बेहयाई का काम हराम है, अल्लाह ने हराम करार दिया। ना हक कत्ल करना, झगड़ा हो गया कत्ल कर दिया, लड़ाई होगी कत्ल कर दिया, किसी की ज़मीन का मसला हुआ जाके कत्ल कर दिया, किसी के सामान चोरी करने के लिए कत्ल कर दिया, ये सारे ना हक कत्ल हैं, अल्लाह ने इनको हराम करार दिया। और यतीम के माल में बेजा तसर्रुफ करना, धोखा, फ्रॉड, इधर से उधर झूठ, ये बोल के यतीमों के माल हड़प करते रहना, ये भी हराम है। नाप तोल में कमी करना, यहाँ भी कई लोग दुकानदार होंगे और दुकानदारों से वास्ता भी पड़ता होगा, अपनी आंखों से भी आप देखते होंगे कि लोग तोलने में डंडी कैसे मारते हैं। और ये जो सब्जियों के ऊपर बाल्टियां पानी डाल डाल के, ये भी धोखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में तशरीफ ले गए और गंदम का ढेर देखा बाजार में जो बिकने के लिए पड़ा था, आपने यूं करके दस्ते मुबारक गंदम के अंदर डाला, जब अंदर से गंदम बाहर निकाली तो अंदर से गंदम गीली थी, आपने बाजार से वो गंदम उठवा दी, गंदम बाजार से उठवा दी और फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से है ही नहीं। तो पालक के ऊपर, गंडेरियों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर बाल्टियों की बाल्टियां पानी डाल डाल के बेचना, क्या ये जायज़ है? नहीं। और तोलने के ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार करना और अपने जो बाट तोलने वाले वज़न होते हैं उनको इस तरह तैयार करवाना कि उनके अंदर ही फ़र्क हो, और वो ग्रामों के हिसाब से बेईमानी है, किलो के हिसाब से नहीं है। आप तो ग्रामों के हिसाब से बेचा रहे हैं, पता नहीं 20 बंदों के साथ बेईमानी करेंगे तब जाके 1 किलो बचाएंगे। अगर थोड़ी सी भी बंदे की अकल काम करे तो वो सोचे कि वो बेईमानी कर किसके लिए रहा है। पूरे दिन में 1 किलो बचाया, कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों का वज़न अपने सर पे लिया और फिर जाके शाम में 1 किलो बचाया, कितने घाटे का सौदा किया। कितने बाबरकत और कितने मुबारक होते थे वो लोग कि जब मोहल्ले के बच्चे या माएँ और बहनें दुकानों पे सौदा लेने जाती थी तो सौदा दे के मुट्ठी भर के ऊपर डाला करते थे।
कितने मुबारक लोग थे वो और कितनी बरकतें अल्लाह उनको दिया करता था। वो मुट्ठी मुट्ठी बचाते नहीं थे, मुट्ठी मुट्ठी देते थे, और उन मुट्ठी मुट्ठी देने वालों को रब बोरियों के हिसाब से दिया करता था। तो नाप तोल में कमी को रब्बे जुल जलाल ने हराम करार दिया। और इसी तरह ना हक बात कहना, पता है कि ना हक है लेकिन लोगों के सामने कह दी, ये कहना भी हराम है। और 9वीं चीज़ क्या, कि जो अहद किया है, किसी से वादा किया है, उसको पूरा ना करना, ये भी हराम है। अब ये वो हराम 9 चीज़ें अल्लाह के नबी ने पढ़ कर सुनाई कि अगर हराम जानना चाहते हो तो ये हराम है, इन पे अमल करो। और अब कुरान करीम में जब ये चीज़ें आ गई तो ये 9 की 9 हमारे लिए हराम है। और हमने ज़िंदगी में इनमें से कितनी को सीख रखा है और कितनी के बारे में जानते हैं और कितनी पर अमल करते हैं, ये आपके लिए एक बेहतरीन चार्ट और बेहतरीन लिस्ट आ गई है। ये पूरा साल अगर इनके ऊपर अमल करने के लिए कोशिश करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतरीन सबक है। यहाँ पे उन लोगों को भी दर्स दिया गया जो लड़कियों को कत्ल कर देते और लड़कों को जिंदा छोड़ते, या लड़कियों के साथ बदसलूकी करते और लड़कों के साथ आला सलूक करते। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा बेटी को जलील समझे और बेटे को बेटी पर तरजीह दे, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। ये सारे चौधरी, सारे बड़ाए, सारे चीमे, सारे चट्ठे जिनके यहाँ बेटियों की कोई वैल्यू नहीं होती, ये बहुत अच्छी तरह सुन ले, ये कुरान फरमा रहा है। उनके लिए बेटे सब कुछ हैं, लेकिन जब जान निकलने लगती है तो 100 में से 80 बापों के मुंह में पानी डालने के लिए बेटी आती है। तो सामयात मोहतरम, ये अल्लाह के नबी का फरमान है और ये हमारा कुरान है। आप इस कुरान से दूर हैं जो कुरान बोल बोल के आपको हक दे रहा है। आप इस कुरान को नहीं पढ़ती जो कुरान अला लेलान पूरी दुनिया को आपके हकूक बता रहा है। जो नबी इस कुरान के अंदर हर बाप को आपका हक दे के ये वार्निंग दे रहा है कि अगर इस बेटी के साथ अच्छा सलूक ना किया तो जन्नत में कभी नहीं जा सकोगे, और अगर इस बेटी के साथ अच्छा सलूक कर लिया और उसको मेरी दीन की तालीम के मुताबिक तालीम दे दी, आलिम बना लिया, हाफिज़ बना दिया, अगर ये नहीं भी बनाया, कम से कम अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारनी सिखा दी, तो इतने आला बख्त बन जाओगे कि जिस तरह 2 एक दीवार वाले पड़ोसी होते हैं दुनिया में, इस तरह तू और मैं जन्नत में पड़ोसी हो जाए। कायनात में आपके सगे बाप, सगी माँ ने आपको धुतकार दिया, आपके नबी ने आपको सीने से, कदमों से लगाया, और कुरान के अंदर आपकी फजीलत की सनदें नाजिल कर दी, और आप इतनी बेवफाई करें कि सारी ज़िंदगी इस कुरान को पढ़ना ही ना सीखें, आप इस कुरान को मोहब्बत से खोलें ही ना, आपको पता ही ना हो कि इस कुरान के अंदर क्या लिखा है। सच्ची बात तो यह है कि सारी ज़िंदगी में अगर एक खत बेटी के नाम बाप लिख दे ना, जिसमें कोई फेवर दी हो बेटी को, तो बेटी उस खत को ज़ाया नहीं करती। कल को अगर भाइयों ने मेरे साथ उल्टा सीधा किया ना, तो मैं ये खत निकाल के दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारे और मेरे बाप ने क्या लिखा था मेरे बारे में। तो कभी कुरान को उठा के देखा कि मेरे और तुम्हारे रब ने इस कुरान में हम सब के बारे में क्या लिखा है? अगर आप खुद इस कुरान को पढ़ लें तो सच्ची बात तो यह है कि बाप और भाई से सिर्फ इस कुरान को सामने रख के आप सारे हक ले सकती हैं। आपको किसी पुलिस और किसी अदालत की ज़रूरत नहीं रहती। ये कुरान तो सारे हकूक नहीं बल्कि शान और शौकत आपको दे रहा है। हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारे पास एक बेटा और एक बेटी हो ना, तो तुम तंग दस्त और गरीब हो, दोनों में से एक को तालीम दिला सकते हो, एक को नहीं दिला सकते। बेटे को छोड़ दो, बेटी को तालीम दिला। और यहाँ क्या होता है, यहाँ माँ भी चीख के बोलती है और बाप भी चीख के बोलता है, तू उस्तानी लगना है, तू डॉक्टर बनना है, इन्हें तो कल नूं जाके कमाना है, इन्हूं तो असीं पढ़ाना है।
وہ شادی کرتے ہی بتا دیتا پھر میں کیا کما کے دوں گا. ہوش کیجئے، اپنے رب سے پیار کیجئے اور اپنے قرآن کو سینے سے لگائیے، اسے پڑھنا سیکھیے، اس سے محبت کیجئے. یہ صرف آپ کو نہیں، آپ کے صدقے آپ کے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جانے کی خوشخبری دے رہا ہے. پھر یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ برے اعمال سے بچنا اور ان کو نہ کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، اور ان کو کرنا آپ پہ حرام قرار دیا گیا. ہمارا ایک المیہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف کم آتے ہیں، دوسرا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روپ دو ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے ہم متقی ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، اور تنہائی میں ہمارے جتنا غلیظ اور گندا انسان کوئی نہیں ہوتا. جس چیز کو ہم دوسروں کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہوئے دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اکیلے میں وہی بیٹھ کے ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. جن کام کی تلقینیں ہم لوگوں کو بھرے مجمع میں کرتے ہیں، تنہائی میں وہی برائیاں ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن نے اس چھپی برائی سے بھی منع کیا اور اس ظاہر برائی سے بھی منع کیا کہ تمہاری جلوت بھی پاک ہو، تمہاری خلوت بھی پاک ہو، تمہارا لوگوں کے درمیان بھی پاک ہونا مسلم ہو، اور تنہائی بھی تمہاری پاک ہونا مسلم ہو. اور جو بندہ تنہائی میں اللہ سے ڈر کر، صرف اللہ سے ڈر کر، تنہائی میں تو کوئی اور ہوتا ہی نہیں نا، اللہ ہی ہوتا ہے نا. اس وقت اگر بندہ ڈرے گا تو کس سے ڈرے گا؟ اللہ سے ہی ڈرے گا. تو تنہائی میں اگر اللہ سے ڈر کر بندہ گناہ چھوڑتا ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے تو وہ کبھی اپنے ذہن میں خیال بھی برائی کا نہ آنے دے. حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تنہائی میں حرام کرنے پہ قادر ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے اوپر کسی کا روب، دبدبا اور بوجھ، پریشر نہیں، مگر کیا کرتا ہے؟ وہ قادر ہونے کے باوجود صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں بہت جلد اس حرام چھوڑنے کا بہترین بدل اسے عطا فرما دے گا. اگر اس نے ایک حرام چھوڑا ہوگا تو نہ جانے کتنے حلال رب ذوالجلال اس کے بدلے میں اس کو عطا فرما دے گا. پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو بندہ حرام کرنے پہ، گناہ کرنے پہ قادر تھا تنہائی میں، کبھی بندہ تھوڑے وقت کے لیے تنہائی میں ہوتا ہے اور کبھی ساری زندگی میں وہ سرپرست ہوتا ہے. سرپرست کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا اس کو روک ہی نہیں سکتا، وہ سیاہی کرے سفیدی کرے اور وہ کرتا رہتا ہے. پھر تو ایسے میں جب اس کو سارے اختیارات ہیں اور وہ ڈرتا ہے اللہ سے، اور اللہ سے ڈر کر وہ کبھی کسی حرام اور غلط کام کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ دھوپ اور شدت میں اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اور جو بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، ابھی میں نے ناحق کی وضاحت کی نا پیچھے، تھوڑی سی لڑائی ہوگی تو گولی مار دی، چوری کرنی چاہیے آگے سے کسی نے مزاحمت کی تو گولی مار دی، کسی کے ساتھ دشمنی ہوئی، کوئی زمین کی، کوئی بننے کی، کوئی کسی بات کی، تو جہاں ملا اس کو چھپ کے مارا اور قتل کر کے بھاگ گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ناحق قتل ہے. جو بندہ ناحق قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے آگ کو 70 حصوں میں بانٹا ہے، 70 حصوں میں آگ کو تقسیم کیا ہے. یاد رکھیے کہ جو اس میں سے 69 حصے ہیں وہ اس بندے کے لیے جو پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے، جو کسی کو اکسا رہا ہے کہ تو جا کے مار دے، قتل کر دے، میں تیرے پیچھے ہوں. یہ جو پیچھے پشت پناہی کرنے والا ہے نا، 70 میں سے 69 حصے آگ کے اس کے لیے، اور جس نے گولی چلائی ایک حصہ اس کے لیے. اور ہم آرام سے بیٹھ کے جتنے وڈیرے
اور جتنے سیاستدان آرام سے پیچھے بیٹھ کے وہ کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے اور قربانی کے بکرے کوئی آگے اور بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آگ کے 69 حصے ان کے لیے، گولی چلانے کے لیے صرف ایک حصہ ہے۔ البتہ پتہ کیا چلا کہ قتل کا حکم دینے والا اور قتل کرنے والا دونوں ہی عذاب کے مستحق ہوں گے اور دونوں کو ہی عذاب دیا جائے۔ یتیم کے مال کے بارے میں آگے فرمایا گیا تو اس کا کیا حکم ہے کہ جب تک یتیم نابالغ ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، امانت سمجھ کر اس کو سنبھالو، اور جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، سنبھالنے کے قابل ہو جائے، ہر چیز اس کو اس کے سپرد کرو۔ اگر تم غریب ہو، خود اس کی کفالت نہیں کر سکتے، اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو جتنا اس پہ خرچ آتا ہے امانت داری سے، اس کے مال میں سے اتنا اس پہ خرچ کرو، باقی سنبھال کے رکھو اور بالغ ہونے پہ اس کو دے دو۔ اگر تم نے اس میں ہیر پھیر کر کے فراڈ کیا، دھوکہ کیا اور حرام مال کھایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس کے لیے کتنا شدید عذاب ہوگا۔ وہ ایسے ہے جیسے خود آگ کے انگارے اٹھا کے کھا رہا ہے۔ اور جو لوگ ناپ تول کم کرتے ہیں اور اس بارے میں نہیں ڈرتے، ان کے لیے اتنی شدید وعیدیں ہیں، اتنی شدید کہ اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تم کن باتوں میں مبتلا ہو جائے گے ذرا سنو۔ ناپ تول جس امت میں ہوتا ہے وہ امت ایسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے جو اس سے پہلے کبھی بیماری نہیں تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کرونا کو بھولے نہیں ہیں، زندگی میں نام سنا تھا، بیماری ایسی لگی تھی کسی کو؟ اپنی مارکیٹیں، اپنے بازاروں کو دیکھ لیں، کیا ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ عذاب پورا ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ دوسری بات، ناپ تول کمی کرنے والوں کے اندر مہنگائی، قحط سالی، تنگی، غریبی اور ظالم بادشاہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ سارا کچھ موجود ہے یا کسی بات کی کمی رہ گئی ہے؟ اور جو لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر بارشیں روک دی جاتی ہیں، یا بارشیں روک دی جاتی ہیں یا بے وقت بارشیں آتی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں ان کے اوپر اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ دشمن ان کا سب کچھ لے کے برباد کر دیتا ہے اور اس سے چھین لیتا ہے۔ اور جو حکمران، ذمہ داران اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کی رعایا میں اور ان کی حکومتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان لڑائیاں پڑ جاتی ہیں۔ کیا یہ بھی پاکستان میں نہیں ہے؟ ہاں، یہ میں نے جتنی نشانیاں بتائیں یہ ساری کی ساری ہمارے پاکستان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس کی تفسیر میں نے بتا دی کہ نہ قریب جانا یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو تو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کی کرو، اگرچہ وہ بات ذا قربا، قرابت والے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قرابت والے کا لحاظ کر کے ہم بہت مرتبہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں اور رشتہ دار کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ منع کیا کہ تمہارے سامنے رشتہ دار ہو یا غیر ہو، دونوں جگہ پہ انصاف کی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ وہ 9 باتیں جو میں نے ابھی آپ کو تفسیر میں بتا دی ہیں، یہ ان کی عربی میں نے پڑھ دی ہے۔ اور فرمایا کہ جو ان ساری باتوں پہ چلے گا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي،
اور یہ کہ یہ ہے میری راہ مستقیماً سیدھی، فاتبعوا تو تم اس پہ چلو، ولا تتبعوا السبل اور نہ پیروی کرو دوسری راہوں کی، فتفرق بکم ورنہ وہ تم سب کو جدا کر دیں گی، عن سبیلہ اس کی راہ سے، ذالکم وصاکم بہ یہ حکم فرمایا ہے تمہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو، ثم آتینا پھر عطا فرمائی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، تماماً نعمت پوری کرنے کو، علی الذی اس شخص پر، احسن جو نیک عمل کرے، تفصیلاً اور اس لیے کہ تفصیل ہو جائے، لکل شیء ہر شے کی، وہدن اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت، لعلکم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب سے ملنے پر، یؤمنون ایمان لائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔